معزز ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو امن کا درس دینے والے گوتم بدھ کی جائے پیدائش نیپال کی سرزمین ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کے قدموں میں کھڑے ہو کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے نیپال کے ایک ایسے ناقابل فراموش سفر پر، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے نیپال کے وہ 10 مقامات جو آپ کے دل پر انمٹ نقوش چھوڑ جائیں گے۔ معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ہسٹری آف اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین، آج ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر شامل ہے کھٹمنڈو۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں بسا کھٹمنڈو ایک ایسا شہر ہے جو اپنے اندر قدیم تاریخ، شاندار فن تعمیر اور ایک زندہ دل ثقافت سموئے ہوئے ہے۔ یہ نیپال کا دارالحکومت اور وہ ہمالیہ کا دروازہ بھی ہے۔ دنیا بھر سے سیاح دربار سکوئر، سویا مبونات اور پشوپتی ناتھ مندر جیسے عالمی ثقافتی ورثے دیکھنے آتے ہیں جو نیپالی ثقافت اور تاریخ کی عظمت کی کہانی سناتے ہیں۔ کھٹمنڈو کی مصروف گلیوں میں گھومنا، ماہر کاریگروں کو اپنے فن کا جادو جگاتے دیکھنا اور سویا مبونات مندر میں شرارتی بندروں سے ملاقات ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے بدھ ناتھ اسٹوپا۔ کھٹمنڈو میں رہتے ہوئے بدھ ناتھ اسٹوپا دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل یہ حیرت انگیز بدھ مت کی عبادت گاہ آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لے گی۔ جب آپ ایک دیو ہیکل سفید گنبد کے قریب پہنچتے ہیں جس پر بنی پر اسرار آنکھیں آپ کو تکتی ہیں تو آپ خود کو اس کی کشش سے بچا نہیں پاتے۔ ہوا میں لہراتی رنگین دعائیاں، جھنڈیاں اور پرسکون ماحول اس تجربے کو مزید محسوس کن بنا دیتے ہیں۔ یہاں بدھ بخشوں کو روزمرہ کی عبادات کرتے دیکھ کر آپ کو بھی امن کی دعا کرنے کی تحریک ملے گی۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے بھکتا پور۔ اپنے شاندار تاریخی ورثے اور بہترین تعمیراتی عجائبات کی وجہ سے بھکتا پور نیپال کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ شہر دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں پر موجود بھکتا پور دربار سکوئر جو یونیسکو کا عالمی ورثہ ہے، آپ کو شاہی خاندان کی عظمت اور ماضی کے قصے سنانے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کے علاوہ 5 منزلہ نیاپول مندر کو دیکھنا مت بھولیے گا، جس کی لکڑی پر کی گئی پیچیدہ نقش و نگاری کاریگری کی ایک لاجواب داستان ہے۔ اپنے ناظرین کے لیے ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے سویا مبونات مندر۔ سویا مبونات، جسے بندر مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کھٹمنڈو میں ایک قدیم مذہبی مقام ہے۔ وادی کے دلکش نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو 365 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہوگا۔ یہاں آزاد گھومتے بندر آپ کے سفر میں ایک دلچسپ رنگ بھر دیں گے۔ یہ اسٹوپا ہندو اور بدھ مت دونوں کے لیے ہزاروں سال سے ثقافتی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں موجود دیوی تارا کے مندروں کو دیکھیں اور اسٹوپا پر بنی حکمت اور ہمدردی کی علامت وہ پراسرار آنکھیں دیکھنا نہ بھولیں جو ہر طرف دیکھتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہماری لسٹ میں شامل ہے پوکھرا۔ پوکھرا اپنی خوبصورت جھیلوں، پہاڑی سلسلے کے دلکش نظاروں اور شاندار مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ پھیوا جھیل کے کنارے واقع یہ شہر کشتی رانی جیسی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ اگر آپ پرسکون ماحول چاہتے ہیں تو شہر سے باہر بیگاس جھیل کی خاموشی کا تجربہ کریں۔ پوکھرا ٹریکنگ کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک بہترین جگہ ہے۔ اسی طرح ہماری لسٹ میں 6 نمبر پر ہے لمبنی۔ معزز ناظرین، بدھ مت کی تاریخ اور زیارات میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے لیے لمبنی ایک لازمی منزل ہے۔ بھگوان بدھ کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں موجود بدھی درخت، جسے دعائیہ جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے روحانیت اور امن کی علامت ہے۔ چاہے آپ بدھ مت کے پیروکار ہوں یا روحانی سکون کے متلاشی، لمبنی کا سفر آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہماری لسٹ میں 7ویں نمبر پر شامل ہے نگر کوٹ۔ اگر آپ نیپال جا رہے ہیں تو نگر کوٹ ایک ایسی منزل ہے جسے آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سطح سمندر سے 7200 فٹ کی بلندی پر واقع نگر کوٹ سے ہمالیہ کے سانس روک دینے والے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سے آپ اناپورنا اور مناسلو سمیت 8 ہمالیائی سلسلوں کا پینورامک نظارہ کر سکتے ہیں۔ ان عظیم پہاڑوں پر طلوع آفتاب کا منظر آپ کو دنگ کر دے گا۔ 8ویں نمبر پر ہم شامل کر رہے ہیں پٹن کو۔ کھٹمنڈو کے قریب واقع پٹن اپنی تاریخ، ثقافت اور شاندار فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ اس کی سب سے بڑی کشش پٹن دربار سکوئر ہے، جہاں ایک عالیشان قدیم شاہی محل ہے جسے یونیسکو کی طرف سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ سکوئر روایتی نیواری فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ پٹن کو للت پور یعنی خوبصورتی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ دھات، لکڑی اور مصوری کے ماہر کاریگروں کے فن پارے دیکھ سکتے ہیں۔
معزز ناظرین، اپنی لسٹ میں ہم 9ویں نمبر پر شامل کر رہے ہیں کھمبو ویلی کو۔ شمال مشرقی نیپال میں واقع کھمبو ویلی ماؤنٹ ایوریسٹ کے دلکش نظاروں کی وجہ سے فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ یہ خطہ نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ تبتی بدھ مت کے بانیوں میں سے ایک گرو رنپوچے سے وابستہ مقدس مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں سگاماتا نیشنل پارک بھی ہے جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ واقع ہے۔ اپنی اس لسٹ میں ہم 10ویں نمبر پر شامل کر رہے ہیں جنگ پور کو۔ جنگ پور، جسے تالابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اپنی مذہبی اور ثقافتی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن جنگ پور کا اصل جوہر جانکی مندر ہے جو عین اس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں رامائن کی مرکزی شخصیت دیوی سیتا پیدا ہوئی تھی۔ یہ مندر شہر کی گہری روحانیت کا ثبوت ہے اور دیوی سیتا کے عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ بھی ہے۔ معزز ناظرین، نیپال میں ان 10 مقامات کے علاوہ بھی سیاحوں کے لیے بہت سے مشہور اور دل کو لبھانے والے مقامات موجود ہیں۔ اگر آپ نیواری قبیلے اور اس کے ثقافتی ورثے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نندی پور اپنے پرسکون ماحول اور دلکش مناظر کے ساتھ ایک چھپا خزانہ ہے جو نواری ورثے اور حیرت انگیز قدرتی خوبصورتی کو فخر سے پیش کرتا ہے۔ یہ قصبہ کھٹمنڈو یا پوکھرا جیسے ہلچل والے شہروں کے شور اور آلودگی سے پاک ایک پرسکون پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ نندی پور میں واقع سدھا غار نیپال کے سب سے بڑے زیر زمین عجائبات میں سے ایک ہے جو آپ کو ایک ناقابل فراموش اور سنسنی خیز تجربے کی دعوت دیتی ہے۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ چتون نیشنل پارک جنگلی حیات سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک جنت ہے۔ چتون نیشنل پارک یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ 1973 میں قائم ہونے والے اس پارک میں 700 سے زیادہ جانوروں کے اقسام پائی جاتی ہیں جن میں بنگال ٹائیگر اور ایک سینگ والا گینڈا بھی شامل ہے۔ آپ ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر یا جیپ میں جنگل سفاری کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو تھارو قبیلے کی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملے گا جو اپنے روایتی رقص اور تقریبات سے آپ کو محظوظ کریں گے۔ معزز دوستو، آج کے سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنی کسی اور خوبصورت ملک کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔